أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العلي العظيم. خدا کے بندے ہیں، بندوں سے پیار کرتے ہیں، سچائیوں کی چراغوں سے دل کو بھرتے ہیں، غریب نادر مظلوم کی خبر لیتے ہیں، یہی طریقے سب کو سدھار دیتے ہیں. محترم صدر محفل، معزز حاضرین اور میرے پیارے بھائی، آج کی اس بنور و بابرکت محفل میں نے اپنا عنوان سخن بنایا ہے اصلاح معاشرہ میں علماء و امراء کا کردار. فرمان رسول ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب یہ وراثت کئی پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے، چاہے وہ سماج کو تو انصاف و حق گوئی سے ہمکنار کرنا ہو، یا سماج میں پنپتے فتنوں اور سازشوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا ہو، یا خدا کی وحدانیت اور پرچم اسلام کو بلند کرنا ہو، یا کسی مظلوم کو کسی ضعیف شخص کسی غریب فرد کے حق میں مالی یا بدنی امداد کی رسائی پیش کرنی ہو. یہ تمام ایسے امور ہیں جو صرف اور صرف علماء و امراء کے اہم کردار کا تقاضا ادا کرتی ہے. یہ بات تو بالکل اٹل ہے. جس معاشرے میں علماء و امراء کا وجود نہ ہو، اس معاشرے کا حال بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ لاوارث کا ہوتا ہے، یعنی نہ اسے آج کی کوئی خبر اور نہ کل کی کوئی سوچ جس سے وہ اپنے مستقبل کو خوب مسید کر سکے. میرے پیارے بھائیوں، تاریخ کے اوراقوں کو گردانا چاہے تو یہ بات خوب واضح ہو جائے گی کہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے فخر انسانیت، روح کائنات، افتخار قیادت و ملت، وہ خیر البشر جن سے سارا زمانہ اصلاح معاشرہ کا درس لیتا ہو، جہاں سے قیادت و سیاست اور حکومت کی ساری جڑیں جا کر ملتی ہو، یعنی معظم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح معاشرہ میں وہ طرز عمل چھوڑ گئے کہ آج کسی بھی معاشرے کی اصلاح اس امر نبی کو نافذ کیے بغیر ناممکن ہے. اور یہ ساری دینی حکم کو معاشرے میں عام کرنا کسی اور کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری کو انبیاء کرام کے وارث علماء کرام کی ہے. وہ تعلیمات قرآن و حدیث کو پورے سماج میں عام کرے اور ان کے ذریعے عوام کی بہتر رہنمائی کرے. میرے پیارے بھائیوں، تاریخ تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جنہیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور دینی تعلیم فروغ دینے کے غرض سے سولی پر چڑھایا گیا. تو کسی کو جیل میں قید کر لیا گیا، تو کسی کو اوپر گھوڑے برسائے گئے. یاد کیجیے وہ علم اور کا زمانہ جن کے اوپر مختلف قسم کے ظلموں کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن پھر بھی انہیں برداشت کیا. امام ابو حنیفہ جن کے اوپر الگ الگ طریقے کے الزامات عائد کیے گئے، امام مالک جن کے اوپر تہمت لگائی گئی، گھوڑے برسائے گئے، امام شافعی جن کے اوپر الزامات کے پچھاڑ تھوپے گئے، امام حنبلی جنہیں دین کی خاطر قتل کر دیا گیا. ایسے دردناک گھڑی میں بھی وہ صبر و تحمل کے دامن کو تھامے رہے تاکہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا مصداق سارے عالم میں چھا جائے. نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ ہار سے ڈرتے ہیں، نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ ہار سے ڈرتے ہیں. یہ اہل محبت ہے، ایمان پہ مرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح امراء و رہنما پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. انہیں یہ ہرگز ذہن نہیں دیتا کہ وہ حاکم بنے رہے، ان کے باشندے بھوکے سوتے رہے، وہ حکومت کرتا رہے اور پرچہ فاقہ کشی کا شکار ہوتا ہوا نظر آئے. وہ اپنے لیے تمام مسلک کی آشائیں سے مہیا کرے اور پرچہ کا خیال بھی نہ رکھ سکے. بلکہ عمرہ حضرات دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، انہیں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی مشکلات کا شکار نہ ہو جائے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم کی حالت کیا ہے، معاشرے کی حالت کیا ہے. ان کے دل و دماغ میں غریبی اور بھکمری کو دور کرنے کی سوچ و فکر ہونی چاہیے. تنازعات، جھگڑے فسادات دور کرنے کے لیے انہیں چاہیے کہ ایسا قانون نافذ کرے جس سے انسان اپنے حقوق اصلی کو پہچان سکے. اس کے لیے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو کرے، الزامات کا سامنا کرنا پڑے تو کرے. ان کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کی عہد خلافت میں بہت ساری مشکلات سے راہ سے گزرنا پڑا، لیکن پھر بھی انہوں نے برداشت کیے. ان کے دور حکومت کا معیار یہ تھا کہ ان کے دور حکومت میں کبھی کسی غریب کو بھوکے پیٹ سوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. عدل و انصاف کا وہ علم بلند کیے جسے آج ساری دنیا اپنا نمونہ عمل تسلیم کرتی ہے. سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، دل میں سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے. میرے اللہ میری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Judges please note, Mr. Listed, Volunteer Topic اصلاح معاشرے میں علماء و امراء کا کردار.